میں نے انہیں کتنی مرتبہ کہا، وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنازہ جو ہے وہ ابو بکر صاحب نے پڑھایا تھا۔ میں مذہب خلفاء سے پہلے توبہ کر چکا ہوں، اچھا، اور اب میں مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کو کسی شخص کو اس ظلمات کی تاریکی سے نکال کر اہل بیت کے نور کی طرف لے آئے تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ کالر کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی شباز بھائی، وعلیکم السلام۔ امید ہے جناب خیریت سے ہوں گے آپ۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کا تعارف میرے بھائی؟ میں سر طلحہ حبیب بول رہا ہوں، پاکستان سے، فیصل آباد کھڑرے والا سے۔ جی حکم کریں جناب۔ طلحہ حبیب صاحب، آپ مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں یا مذہب خلفاء سے؟ میں مذہب خلفاء سے پہلے توبہ کر چکا ہوں، اچھا، اور اب میں مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو آپ نے توبہ کیوں کی میرے بھائی؟ کیا ایسی چیز جس نے آپ کو مجبور کیا توبہ کرنے پر؟ کچھ بھی نہیں سر، میں نا عمرہ کر کے واپس آیا تھا، 2018 کی بات ہے یہ، اور میرا کاس فیلو آیا تھا میرے پاس، تو وہ نا بیٹھے بیٹھے نا اس نے کہا کہ نا شیعوں کے پاس نہیں جانا، یہ نا حق کی بات کرتے ہیں، بی بی سیدہ کی، تو وہ حق بنتا نہیں تھا۔ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے اس تقریباً 2 سے 3 سال مجھے لگے ہوں، صرف وہ ریسرچ کرتے، کیونکہ اسٹڈی بھی ساتھ تھی، انٹرمیڈیٹ تھا میرا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، تو پھر اس لیے نا لگ گیا، لیکن پھر 2021 میں نا کنفرم ہو گیا کہ وہ حق بھی تھا اور انہوں نے نصب کیا تھا، غلط کیا تھا۔ اچھا، آپ کیسے، یعنی خود آپ نے ریسرچ کی، کتابوں کا مطالعہ کیا یا شخصیات سے رجوع کیا؟ نہیں نہیں، میں نے کسی سے رجوع نہیں کیا، میں نے خود ہی، اچھا، خود ہی سے آپ نے کتب کا مطالعہ کیا؟ جی پہلے میں نے فقہ جعفریہ کی کتب کا مطالعہ کیا، مطلب خطبہ صدق وغیرہ ہو گیا جو میں نے پڑھا، اس کے بعد پھر میں نے وہ ایک ڈاکٹر تجانی اسماوی کی کتاب ہے وہ والی پڑھی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ فدق کے الف کتابوں سے حوالہ جات، پھر وہ جو مجھے اردو میں سمجھ آئی میں نے پھر وہ والے پڑھے، اور پھر مجھے پتا چلا کہ یہ واقعی حق بنتا تھا۔ تو پھر اس پہ آپ نے کبھی اہل سنت علماء سے رجوع کیا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ حضرت زہرا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا خلیفہ صاحب کے ساتھ؟ نہیں، وہ پتا آپ کو ان کی روش کا، کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ٹھیک ہے وہ حق مانگنے گئی تھی، لیکن وہ ان کے پاس حدیث تھی، اس لیے ان کو انہوں نے پھر نہیں دیا، اور بی بی سیدہ کو مطلب ناراض نہیں تھی، پھر یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، حالانکہ میں نے انہیں کتنی بار بتایا کہ بخاری میں ہے، اس کے علاوہ کافی تاریخ کی کتب میں ہے، تاریخ تبری ہو گیا، لیکن وہ جو ہے وہ نہیں مانتے۔ اچھا، پھر آپ نے ان سے کبھی یہ پوچھنے کی زحمت کی کہ چلیں ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہوئی تھیں تو پھر کہیں ہمیں یہ دکھا دیجئے صحیح روایت سے کہ حضرت زہرا کے جنازے میں وہ شرکت کی ہو، اطلاع دی گئی ہو، یہ دکھایا انہوں نے؟ نہیں، یہ نہیں دکھایا، یہ میں نے انہیں کتنی مرتبہ کہا، وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنازہ جو ہے وہ ابو بکر صاحب نے پڑھایا تھا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ نہیں، جنازہ امام علی نے ہی پڑھایا تھا، لیکن وہ ابھی تک دکھا نہیں سکے مجھے، تقریباً 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے ہیں مجھے ان سے یہی مطلب یہی مطالبہ کرتے ہوئے کہ سر آپ مجھے دکھا تو دیں کہاں پڑھایا تھا اس نے جنازہ، لیکن وہ نہیں دکھا سکے آج تک۔ آپ کے پاس ویسے اردو میں آپ نے صحیح بخاری خرید کے رکھی ہوئی ہے؟ جی جی، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے۔ تو آپ ان کے سامنے جب صحیح بخاری رکھتے ہیں جہاں پر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے روایت نمبر 4240 4241 میں جب یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے ان کا جنازہ پڑھایا، تو وہ بخاری کو ٹھکرا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی موقع کی کافی روایات ہیں، مطلب جس طرح ایک ہی حدیث جو ہے وہ بخاری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 3 4 4 مرتبہ مختلف انداز سے، ٹھیک تو ہے، وہ اس طرح نا اسے تاریخ کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخی روایات، تاریخی واقعات جو ہے نا وہ کئی مرتبہ ہیں۔ چلیں تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری جو ہے وہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، باقی تاریخ کی روایتوں کو دیکھیں گے تاریخ میں کیا آیا ہے۔ وہ سر اپنی مرضی کی چیز ہے نا، جب انہیں بخاری سے اپنے کام کی چیز ملے گی تو وہ بخاری کو دیکھیں گے، جب ان کو تاریخی روایات سے اپنی مرضی کی چیز ملے گی تو وہ پھر تاریخ کی کتابوں کی طرف جائیں گے۔ اچھا، جو فی ایسے الحال جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ آپ ایسے ایک میں اہم سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ایسے دوست احباب کے جو ان موضوعات پہ اس وقت تحقیق کی حالت میں ہیں اور وہ ابھی نہ تو مکمل شیعہ ہوئے ہیں نہ وہ ابھی مکمل سنی رہے ہیں، اور وہ جناب زہرا کے حق کے حوالے سے تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے اپنے 2 3 سالہ تجربات کی بنیاد پر؟ سر سمپل سی بات ہے شباز بھائی، آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ سمپل سی بات ہے، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک طرف رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اور دوسرے کے متعلق کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے، ایک طرف یہ مل رہا ہے کہ ایک کی ناراضگی سے خوشی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے، یہ تو مستدرک کی بھی روایت ہے، مصدر علی صحیحین کی، تو اور اس کے علاوہ جو ہے مسند فاطمہ زہرا میں بھی کافی اس طرح کی بھی سیدہ کی، امام جلال الدین
الدین سیوطی صاحب نے بیان کی ہیں فضائل بی بی سیدہ کے. اس کے علاوہ بھی کافی ایسی کتب ہیں اہل سنت کی. بخاری میں خود لکھا ہے کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ بی بی سیدہ سے زیادہ مشابہ رسول اللہ کے میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی نہیں دیکھا. تو اس طرح کی روایات کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر کسی انسان کو مطلب تحقیق کرنے کے لیے یہی کافی ہے, ضمیر بندے کا جاگنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک طرف رسول کا اپنا گھر ہے اور دوسری طرف وہ ہیں جو پتہ نہیں کتنے کتنے سال بعد انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے, اور کچھ وہ ہیں جو پیدا ہی ایمان پہ ہوئے تھے اور ان کو مطلب پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں کہ سورہ احزاب میں وہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ پھر طاہر تو نہ ہوا, پاک و پاکیزہ تو نہ ہوا. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ صرف قرآنی آیات, اور اگر آپ صرف حدیث کو بھی دیکھیں گے, تاریخی روایات کو نہیں بھی دیکھیں گے, تو جناب سیدہ کے مقابلے میں جو بھی آیا تھا وہ اللہ کی سپرد دیا. آپ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے تھے یا دیوبند سے؟ نہیں میں بریلوی سے. بریلوی. تو آپ کے اپنے ابھی گھر میں اپنے خاندان میں پھر کوئی کسی نے مشکل نہیں آپ کے لیے ایجاد کی کہ بھائی کیوں شیعہ ہوگے, کیا مسئلہ تمہارا؟ یہ تو 2022-21 کی بات ہے نا, تب میری والدہ نے کہا تھا تیرے برتن علیحدہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. میں نے کہا کہ آپ مطلب اب ہٹا تو نہیں نہ سکتے, بس ٹھیک ہے. تو وہ سٹارٹ میں تھا, لیکن اب ویسے نہیں ہے. اب اللہ کا شکر ہے سب سیٹ ہے, وہ میرے برابر بیٹھ کے مجلس بھی سن لیتی ہیں, سارا کچھ کر لیتی ہیں. اور جب 9-10 محرم آتی ہے تو وہ مجھے 8 محرم کو ہی کہتی ہیں کہ نیاز کا سامان آپ 8 محرم کو ہی لا دیں, کیونکہ 9-10 محرم تو آپ نے باہر ہی رہنا ہے, مجالس میں جلوس میں رہنا. تو یعنی کہ اب تو سارا کچھ سیٹ ہے. اور اس کے علاوہ میرے جو نان کا سائڈ ہے وہاں سے 2-3 میرے کزن ہیں, وہ بھی کنورٹ ہو چکے ہیں. اور میرے اپنے ساتھ کے جو میرے 2-3 پکے دوست تھے نا, وہ بھی اس طرف آ گئے ہیں, لیکن انہوں نے ابھی کیا نہیں ہے, لیکن وہ آ چکے ہیں. مطلب اعلان نہیں کیا, لیکن عقیدہ ان کا سارا اب یہ. اچھا, یعنی ماشاءاللہ سے آپ کی تحقیق کی بنیاد پہ آپ ابھی اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7-8 لوگوں کو اہل بیت کے مذہب پہ لے آئے ہیں. جی اللہ کا شکر ہے, یہ مولا کا کرم ہے, آپ کی دعائیں ہیں. من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. اس آیت کے ذیل میں جب امام سے پوچھا کہ کیا مراد ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا, زندہ ہم کیسے کر سکتے ہیں بھائی, ہم تو ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے کسی کو مارنا زندہ کرنا. تو امام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کو, کسی شخص کو اس ظلمات کی تاریکی سے نکال کر اہل بیت کے نور کی طرف لے آئے تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. یعنی اگر آپ 6-7 نہ ایک کسی شخص کے لیے بھی سبب اور وسیلہ بن جائیں کہ ان کو اہل بیت کے مذہب پہ لے آئیں اور اہل بیت کی مظلومیت کا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں, اور وہ اہل بیت کی مظلومیت کے مقدمے کو سمجھ کر اہل بیت کے حق میں کھڑے ہو جائیں, یہ آپ کے لیے واقعاً میں سمجھتا ہوں کہ بروز محشر جناب سیدہ کے سامنے آپ ان کی شفاعت کا حقدار قرار پائیں گے. یہ میرے لیے بڑی بات ہے, مطلب میں کبھی سمجھتا نہیں تھا کہ یہ ہوگا, لیکن چلیں اب یہ اللہ کا کرم ہے, مولا کا کرم ہے, آپ کی دعائیں. اچھا سر میری صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, صرف ایک ریکویسٹ ہے, وہ آپ نے مان لینی ہے. میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں ابھی بھی حوالہ جات وغیرہ نا الگ کرتا رہتا ہوں اور اس کے الگ الگ فولڈرز بناتا رہتا ہوں. میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے نا جلد نمبر اور پیج نمبر لازمی بول دیا کرنا ہے, ٹھیک کیونکہ ہے اکثر میں نے انشاءاللہ. آپ کی اب پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں, اس میں پیج نمبر. چونکہ آپ کا مجھے بیک گراؤنڈ جو پتہ چلا اور جو آپ کی زحمات ہیں, تو اب میرے ذہن میں یہ چیز نقش ہو گئی ہے. اب جب بھی میں کتاب یا کوئی چیز پیش کروں گا تو حتماً میں حوالہ, ایون میں طبع بھی بتایا کروں گا کہ یہ کہاں سے چھپا ہوا ہے اور اس کی کون سی جلد. میں انشاءاللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی خدمت میں بیان کیا کروں گا انشاءاللہ. جی میں صرف یہی کہنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا, باقی ہماری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اور اللہ کو مزید ہماری بھی کامیابیاں آپ کے دے. لیے ایران سے جب ہم انشاءاللہ بی بی کے حضور جائیں یا امام رضا کے حضور جائیں تو آپ کے لیے حتماً دعا گو ہیں کہ مزید خداوند متعالی آپ کو توفیق دے کہ اور لوگوں کو آپ در اہل بیت کی طرف رہنمائی کریں. جی, تو یہ ہمارے ایک بھائی تھے کہ جنہوں نے کال کی. جی بہت شکریہ. جی یہ ہمارے ایک بھائی تھے. واقعاً یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے, ایک کتاب کیا اس کتاب کا نام تھا کہ تشیعت بنور فاطمہ, کہ میں جناب زہرا سلام اللہ کے نور سے میں شیعہ ہوا اور ہدایت کی طرف آیا.